السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج من کی بات پروگرام میں مختلف عنوانات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے دوران غریبوں کی امداد کا تصور عوام کے لیے باعث ترغیب ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات، بھائی چارے کی تعلیمات مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے عوام کو مساوات کی راہ پر چلنے کی تعلیم دی ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، خاص کر رمضان کے دوران خیرات کا جذبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مظہر ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ان کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ وزیر اعظم مودی نے مقدس ماہ رمضان کے موقع پر عوام کو دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے ملک کے طلباء و طالبات اور نوجوانوں سے سوچھ بھارت سمر انٹرنشپ سے جڑنے اور سماج میں تبدیلی کا پیامبر بننے کی آج اپیل کی۔ سوابھیمانی سماویشاں نامی ایک بیداری اجلاس میں سیکولر ذہنیت رکھنے والے دانشور افراد جگہ جگہ پہنچ کر عوام کو ووٹنگ کی جہاں اہمیت بتا رہے ہیں، وہیں فرقہ پرست طاقتوں کو شبہ دینے والی پارٹیوں سے دور رہنے کی بھی اپیل کر رہے ہیں۔ کل منگلور میں بنٹوالہ اور اللال میں منعقدہ دو الگ الگ بیداری تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے مختلف زبانوں کے مشہور فلمی اداکار پرکاش راج اور الہ آباد یونیورسٹی کی سابق یونین لیڈر ریچا سنگھ اور پسماندہ طبقات کے لیڈر جگنیش میوانی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک میں بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھا جائے۔ اس موقع پر جگنیش میوانی نے نریندر مودی کو چیلنج کیا کہ وہ ان سے کھلے مباحث کریں۔ انہوں نے کہا کہ 22 سال گجرات میں ان کے دور اقتدار میں کیا سب گھوٹالے ہوئے، اس کی تفصیلات وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے کہا کہ وہ پارٹی میں اختلافات رائے کو پھلنے پھولنے کا موقع ضرور فراہم کریں گے، لیکن اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام پارٹی قائدین کو آر ایس ایس سے مقابلے میں متحد ہو کر آگے آنا ہوگا۔ راہل گاندھی نے سابق وزیر خارجہ سلمان خورشید کے حالیہ تبصرے پر پہلی مرتبہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سلمان خورشید نے کہا تھا کہ کانگریس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی پارٹی میں سینئر اور نوجوان قائدین اور پارٹی کارکنوں سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو کوئی پارٹی کے رفقا کا احترام نہیں کرے گا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملک کی اہم تاریخی عمارتوں میں شامل لال قلعے کے مینٹیننس اور آپریشن وغیرہ کا ٹھیکہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیے جانے پر ہنگامہ برپا ہے۔ کانگریس، آر جے ڈی اور سی پی آئی ایم نے حکومت کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ کانگریس نے پوچھا کہ آخر حکومت سرکاری عمارتوں کو نجی ہاتھوں میں کس طرح سونپ سکتی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے اس کو لے کر جواب آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ منافع کمانے والی سرگرمی نہیں ہوگی۔ وزیر ثقافت مہیش شرما نے کہا کہ صدر نے 2017 میں عالمی یوم سیاحت پر مرکزی حکومت کے ایک منصوبے کا اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی تاریخی عمارتوں کی خدمات میں کسی طرح کی شراکت دینا چاہتا ہے، آگے آ سکتا ہے۔ لال قلعے سے منسلک کچھ خدمات ڈالمیا گروپ کو دی گئی ہیں، یہ منافع کمانے والی سرگرمی نہیں ہوگی۔ واضح ہے کہ ہندوستان کی اب تک کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی تاریخی عمارت کو کارپوریٹ گھرانے کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ مودی حکومت کے ذریعے 27 سپتمبر 2017 کو لانچ کیے گئے منصوبہ اڈاپٹ اے ہیریٹیج کے تحت طے پایا ہے، جس پر گزشتہ 18 اپریل 2018 کو باضابطہ دستخط ہوئے۔ ڈالمیا گروپ لال قلعے کو گود لینے کے عوض حکومت کو 25 کروڑ روپے ادا کرے گی۔ بجنور شہر کے ہونہار نوجوان سعد میاں خان نے انڈین سول سروس امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کر کے اپنے والدین کا نام روشن کرنے کے ساتھ ضلع کا بھی سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمت و حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5ویں کوشش میں نہ صرف یہ مایہ ناز کامیابی حاصل کی بلکہ ملک بھر میں 25واں رینک بھی پایا۔ بجنور کے محلہ نئی بستی میں کپور کول ڈپو کے نزدیک رہنے والے سید میاں خان کی اس کامیابی پر ان کے گھر اور محلے میں جشن کا ماحول ہے اور لوگوں کا ان کی رہائش پہنچ کر مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ یو پی ایس سی کے امتحان میں اس سال 50 مسلم امیدواروں نے بازی مار کر سال گزشتہ کی طرح کامیابی کے سفر کو جاری رکھا ہے۔ یو پی ایس سی کے امتحان کے نتائج کے اعلان کے بعد جب 990 امیدواروں میں 50 مسلم امیدواروں کی کامیابی کا اعلان کیا گیا تو ملت اسلامیہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گزشتہ سال 51 مسلم امیدواروں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد نے کوچنگ کے ذریعے تربیت یافتہ امیدواروں کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ یونیورسٹی کے لیے فخر اور اطمینان کی بات ہے۔ رام جنما بھومی نیاس کے صدر موہنت نرتیا گوپال داس نے عصمت ریزی کے خاطی آسارام کو ایک مہاتما قرار دیا اور کہا کہ لوگ ان پر اب بھی بھروسہ کرتے ہیں۔
گوپال داس نے یہ بھی کہا کہ جیل جانا کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ لارڈ کرشنا بھی ہندو عقیدے کے مطابق جیل میں پیدا ہوئے تھے۔ گوپال داس نے خود ساختہ سوامی کی سزا کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہوتا رہتا ہے، وہ قید میں ہو یا نہ ہو، عوام کو ان پر اعتبار ہے، وہ ایک مہاتما ہے اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ مہاتما ہے۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کانگریس اور پارٹی صدر راہل گاندھی کی مدد کے لیے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جمہوریت مودی حکومت کی وجہ سے خطرے میں ہے، جو دستوری اداروں کو مسلسل غیر اہم بنا رہی ہے۔ حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے سے قبل اس نے جو وعدے کیے ان کی تکمیل میں ناکام ہو گئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ملک کے عوام کے تئیں کی گئی خدمات پیش کر کے دکھائیں۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ تل ابیب سے اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے سے باز رہے، کیونکہ ایسا کرنے سے مشرق و سطح میں انارکی اور افراتفری میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب ولادیمیر نے ایک اجلاس کے خطاب میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے بیت المقدس کو اسرائیل کا صدر مقام تسلیم کرنا اور اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا اعلان خطرناک ہے۔ اس کے نتیجے میں مشرق و سطح میں مزید افراتفری پھیلے گی۔ خدامت پسند اسلامی ملک سعودی عرب کی تاریخ میں پہلا فیشن ویک رواں ماہ 11 اپریل کو ہوا تھا، جو اپنی مقررہ تاریخ سے 2 ہفتے بعد منعقد ہوا۔ عرب فیشن کونسل کے زیر اہتمام ہونے والے اس فیشن ویک میں صرف خواتین کو شرکت کرنے کی اجازت تھی۔ اس فیشن ویک میں جہاں امریکہ، روس اور برازیل سمیت دیگر ممالک کے فیشن ہاؤسز کے ملبوسات نمائش کے لیے پیش کی گئی، وہیں مقامی فیشن ڈیزائنر کی ملبوسات کو بھی پیش کیا گیا۔ اگرچہ اس فیشن ویک کو منعقد کرنے کی اجازت سعودی عرب کی حکومت نے ہی دی تھی، تاہم اس کے انعقاد میں وہاں کی ایک نوجوان فیشن ایبل شہزادی کا اہم کردار رہا۔ سعودی عرب میں پہلے فیشن ویک کے انعقاد کا سہرا جہاں سعودی حکومت اور عرب فیشن کونسل کو جاتا ہے، وہیں سعودی عرب کی 30 سالہ شہزادی نورہ بنت فیصل ال سعود کو بھی جاتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP سے خصوصی بات کرتے ہوئے پرنس نورہ بنت فیصل ال سعود کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے لوگوں کا اپنی ثقافت سے بہت لگاؤ ہے اور ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہے کہ یہاں ثقافت و مذہب کی کتنی اہمیت ہے۔ نئے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ نے آج ایران پر تنقید کی اور الزام عائد کیا کہ وہ مشرق و سطح کو عدم استحکام کا شکار کر رہی ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے اپنے عہدہ سنبھالنے کے بعد چند گھنٹوں بعد ہی اپنے پہلے سفارتی دورے کا آغاز کیا۔ انہوں نے اتوار کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے ریاض میں ملاقات کی، جبکہ عشائیہ کے بعد انہوں نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ پومپیو نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سے ملاقات کے لیے تل ابیب کا بھی سفر کیا اور وہ اردن بھی جائیں گے۔ جمعرات 26 اپریل کی تاریخ دنیا کے دولت مند افراد کے حوالے سے ایک اہم دن تصور کیا جائے گا۔ یہ دن اقتصادیت کی دنیا میں اس لیے تاریخی قرار دیا گیا ہے کہ اس تاریخ کو دنیا کے ایک امیر ترین شخصیت کی دولت میں ایک جھٹکے میں $12 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ ہر گھنٹے $500 ملین اور فی منٹ $83,33,000 اپنی جیب میں ڈالتے رہے ہیں۔ آن لائن کاروبار میں مشہور امریکہ کی امیزون کمپنی کے بانی جیف بیزوس جمعرات کے روز ہونے والی خرید و فروخت میں 1 منٹ میں $83,33,000 اور 1 سیکنڈ یعنی $1,39,000 کماتے رہے۔ بلومبرگ ایجنسی کے مطابق 54 سالہ جیف بیزوس کی مجموعی دولت $1,34 ارب سے زائد ہے۔ سعودی عرب میں براہ راست ریسلنگ مقابلوں کے دوران خواتین ریسلرز کے نامناسب مناظر دکھائے جانے پر کھیلوں کے حکام نے عوام سے معافی مانگی ہے۔ جدہ میں WWE کے اشتراک سے منعقد کیے جانے والے گریٹسٹ رائل رمبل میں گوکا خواتین ریسلر شامل نہیں تھی، لیکن دوران مقابلہ انہیں بڑی اسکرینوں پر تشہیری مہم کے تحت دکھا دیا گیا۔ یہ مناظر سرکاری ٹی وی کے علاوہ سعودی عرب کے دیگر ٹی وی چینلز پر بھی دیکھے گئے تھے۔ ریسلنگ پر پابندی کے خاتمے کے باوجود سعودی عرب میں خواتین کے مقابلے ممنوع ہیں۔ اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے 60,000 شائقین میں خواتین اور بچے بھی موجود تھے، جس کے باعث نامناسب مناظر نشر ہو جانے پر سرکاری ٹی وی نے انہیں فوری روکا، لیکن تب تک سرکاری ٹی وی چینلز پر دیکھے جا چکے تھے، جبکہ عوام نے موبائل فون سے تصاویر لے کر انہیں سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر دیا تھا، جس پر خوب تنقید ہوئی۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی حکومت کی بدعنوانیوں کے خلاف جدوجہد اور حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے عہد کے ساتھ پروفیسر کوڈنڈارام کی قیادت میں تلنگانہ جنا سمیتی پارٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ تلنگانہ تحریک میں شامل اہم شخصیتوں کے ساتھ کوڈنڈارام نے نئی سیاسی پارٹی کا آغاز کیا ہے۔ اس ضمن میں سرور نگر کے اسٹیڈیم میں آج شام جلسہ عام منعقد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ پروفیسر کوڈنڈارام نے اعلان کیا کہ ریاست میں آئندہ حکومت تلنگانہ جنا سمیتی کی ہوگی۔
تلنگانہ کے چیف منسٹر اور TRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ نے اپنے مجوزہ وفاقی محاذ کے قیام اور حلیفوں کی تلاش کے ضمن میں مزید ایک پیش رفت کے طور پر DMK کے سربراہ اور تمل ناڈو کے سابق چیف منسٹر M کروناندھی اور ان کے فرزند MK اسٹالن سے ملاقات کی۔ یہ سیارے خصوصی طیارے کے ذریعے دوپہر بیگم پیٹ ایئرپورٹ سے چنئی روانہ ہوئے تھے۔ دواخانہ گاندھی میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو اپنے ساتھ فین بھی لانا پڑ رہا ہے۔ ایک جانب شدید گرمی کا موسم ہے تو دوسری جانب دواخانہ انتظامیہ کی لاپرواہی مریضوں کو ناقابل بیان مشکلات سے دوچار کر رہی ہے، کیونکہ دواخانے میں AC اور فین کام نہیں کر رہے ہیں۔ گاندھی دواخانے کے مختلف حصوں میں 328 AC لگائے گئے ہیں، جن میں سے اکثر AC ناکارہ ہو چکے ہیں۔ OP ایمرجنسی اور ان پیشنٹ وارڈز میں موجود 1247 فینوں میں نصف سے زائد فینز ناکارہ ہو چکے ہیں۔ کاماڈی پورہ پولیس نے راؤڈی شیٹر ایوب خان اور اس کے 4 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کو بڑا بازار یاقوت پورے کے رہنے والے محمد مظہر الدین خان نے شکایت کی تھی کہ ایوب خان اور اس کے ساتھی مشرا نامی شخص کو 10 لاکھ روپے دینے کے لیے دھمکا رہے ہیں اور انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے، جس کے بعد پولیس نے ایوب خان، نصیر، مقتدر، زاہد اور مشرا کو گرفتار کر لیا۔